رات گئے ایک شخص امیر المؤمنین کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور آدھی دنیا کا حکمران اپنے گھر سے باہر نکل آتا ہے۔ وہ شخص اپنے ہاتھ میں پکڑی اشرفیوں کی بڑی تیلی امیر المؤمنین کی طرف بڑھاتا ہے اور عرض کرتا ہے، میں اتنے 100 میل دور فلاں بستی سے آیا ہوں اور یہ مال زکوٰۃ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ مال راستے میں تقسیم کر دیا ہوتا، میرے پاس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ نووارد عرض کرتا ہے، یا امیر المؤمنین، سارے راستے آواز لگاتا آیا ہوں کہ لوگوں، زکوٰۃ کا مال ہے، کوئی لے لو، لیکن سینکڑوں میل کے اس سفر میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ تھا۔ دوستوں، ہم بات کرتے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، جن کی خلافت اسلامیہ میں اس قدر امن و امان تھی کہ سینکڑوں میل تک اشرفیوں سے بھرا ہوا تیلا ایک مسافر لے کر بلا خوف و خطر سفر کرتا رہا اور اسے کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہ ملا، اور حکمران ایسا کہ جس کے گھر پر کوئی پہرا نہ تھا۔ نصف شب ساحل دروازہ بجاتا ہے اور حکمران خود بستر سے بیدار ہوتا ہے اور آنے والے کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کنیت ابو حفص تھی۔ بنو امیہ کے 8ویں حکمران تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد تخت نشین ہوئے اور اپنی عمدہ و پاکیزہ سیرت اور راست روی و پاک دامنی کے باعث مورخین کے ہاں خلفائے راشدین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ 61 ہجری مدینہ منورہ میں جنم لیا۔ ننیال فاروقی خاندان سے متعلق تھا۔ جوار روضہ اقدس کے بعد جہاں بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا، وہاں عبداللہ بن عمر اور انس بن مالک سمیت متعدد صحابہ و تابعین کے سامنے زانوی تلمذ طے کرنے کی سعادت بھی میسر آ گئی۔ والد محترم نے بھی تربیت میں کمی نہ ہونے دی۔ ایک بار بالوں کی آرائش کے بعد جماعت میں غیر حاضری ہوئی تو سخت گیر باپ نے شباب میں قدم رکھنے والے نوخیز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بال ترشوا دیے۔ شاہی خاندان کے چشم و چراغ تھے، منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے، اس لحاظ سے شباب نہایت ہی نفاست اور خوش پوشاکی میں گزرا۔ خلیفہ بننے تک اعلیٰ معیاری زندگی کے شاہانہ طور و طریق وتیرہ خاص رہا۔ عطریات و خوشبویات اور لباس و پہناوے میں حتیٰ کہ شاہی خاندان کے نوجوان بھی مات تھے۔ ناز و نام کے باوجود صرف یہ کہ کبائر سے ہمیشہ مجتنب رہے، بلکہ عبادات میں ذوق و شوق اس پاکیزہ صفت نوجوان کا وصف خاص رہا۔ شاید اسی کے باعث مدینہ منورہ جیسے مقدس ترین شہر کی خدمت بطور گورنری بھی آپ کے حصے میں آئی۔ 706 عیسوی تا 713 عیسوی تک کم و بیش 6 سالہ اس دور میں مسجد نبوی کی تعمیر نو آپ کا شاندار کارنامہ ہے، جبکہ عدل و انصاف اور اہالیان مدینہ منورہ سے مہمانوں جیسے برتاؤ سے رعایا کے دل جیت لیے۔ ولایت مدینہ منورہ کے دوران آپ نے 10 قابل ترین افراد کی ایک مجلس مشاورت بنائی تھی، جس کے پاس وسیع انتظامی و عدالتی اختیارات بھی تھے۔ در حقیقت آپ کے پیشرو حکمرانوں نے اہل مدینہ سے حجاز سے کربلا تک جو سلوک کیا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی تاریخ ہی بدل ڈالی۔ سلیمان بن عبد الملک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن آپ کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ 718 عیسوی میں خلیفہ کے انتقال کے بعد مہر لگی بند وصیت پر شاہی عمائدین سلطنت و اراکین خاندانی خلافت سے بیعت لی گئی، اور جب اس لفافے کو کھولا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام لکھا پایا۔ اس فیصلے پر اکثر افراد شاہی خاندان نے اظہار ناپسندیدگی کیا، لیکن شاہی چوبداروں نے زبردستی بیعت لی، اور یوں حضرت عمر بن عبدالعزیز تخت نشین ہوئے۔ تخت نشینی کے بعد مسجد میں خطبات کرتے ہوئے کہا کہ چاہو تو کسی اور کو اپنا حکمران بنا لو، لیکن عوام کی اکثریت نے خوشدلی سے آپ کی خلافت کو قبول کر لیا، جس سے ایک اسلامی حکومت کا آغاز ہوا، اور آپ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اولین خطبات خلافت سے ملتا جلتا خطبہ ارشاد فرمایا، جسے تاریخ نے سنہرے حروف سے تحریر کیا ہے۔
در حقیقت یہی خطبہ ایک بار پھر امت مسلمہ کو ملوکیت سے خلافت کی طرف گامزن کرنے والی دستاویز ثابت ہوا۔ بار خلافت سے زندگی بالکلیہ تبدیل ہو گئی اور نفاست و خوش لباسی ساری کی ساری فقر و درویشی میں تبدیل ہو گئی۔ خلافت کے بعد سواری کے لیے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے، لیکن یہ کہہ کر لوٹا دیے کہ میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ دوران سفر ایک نقیب آگے کو چلا تو اسے ہٹا دیا کہ میں بھی ایک عام سا مسلمان ہوں۔ سلیمان بن عبد الملک کے ترکے پر کل خاندان بنو امیہ کی نظر تھی، لیکن ایک حکم شاہی کے ذریعے گزشتہ حکمران کے ساری جائیداد و نقد بیت المال میں جمع کرا دیے۔ اہل بیت النبی کی محبت و عقیدت میں باغ فدق، جو ایک عرصے سے گمبھیر مسئلہ تھا اور آپ کے پیش رو حکمرانوں نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا، اس کے اصل ورثہ خاندان بنو ہاشم کو لوٹا دیا۔ اس کے علاوہ بنو امیہ نے آل علی کی جن جن جائیدادوں کو زبردستی اپنے تحویل میں لے رکھا تھا انہیں واگزار کر دیا اور ان کے اصل مالکان کو لوٹا دیا، اور خطبہ جمعہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں جو گستاخیاں کی جاتی تھی انہیں اپنی خلافت کے روز اول سے بند کرا دیا۔ خلافت کے بعد اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ اپنے زر و جواہرات و زیورات بیت المال میں جمع کرا دو۔ اتنی بڑی ریاست اور شاید اس وقت دنیا کی سب سے بڑی و متمدن ریاست کے حکمران کے گھر کوئی خادمہ و ملازمہ نہ تھی، بلکہ سلطنت کے خاتون اول اپنے ہاتھوں سے ہی گھر کا سارا کام سر انجام دیتی تھی، جبکہ یہ خاتون اول فاطمہ خلیفہ بن عبد المالک بن مروان کی بیٹی اور دو خلفاء ولید بن عبد المالک اور سلیمان بن عبد المالک کی بہن تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیت المال پر خلیفہ کے ذاتی تصرف کو مکمل ختم کر دیا اور سیاسی رشوت کے طور پر دیے جانے والے شاہی عطیات و تحائف پر پابندی لگا دی۔ شاہی خاندان کے وظائف بند کر کے تو بیت المال کا رخ عوام کی طرف موڑ دیا۔ اس اقدام سے شاہی خاندان کو بے حد تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عام اعلان کر دیا کہ شاہی خاندان کے کسی فرد نے کسی کی جائیداد زبردستی غصب کر رکھی ہے تو اس پر دعویٰ کرے، اسے انصاف فراہم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جگہ جگہ سرائیں بنائیں اور مسافروں کو 2 دنوں تک ریاست کی طرف سے کھانا مفت فراہم کیا جاتا تھا۔ حکمران کی اس خوبصورتی کا اثر بہت دور دور تک محسوس کیا گیا، یہاں تک کہ سندھ میں راجہ داہر جیسے حکمران کا بیٹا جے سنگھ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ دشمنوں نے سر اٹھایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز چونکہ فقیر صفت حکمران ہیں، اس لیے ان کی شرافت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ باغیوں نے آذربائیجان میں ہزاروں معصوم مسلمانوں کا خون کر ڈالا۔ امیر المؤمنین نے اپنے سپہ سالار ابن حاتم کو چڑھائی کا حکم دیا، جنہوں نے اسلامی سپاہ کے ساتھ ایک بھرپور کارروائی کے ذریعے باغیوں کو بھاری نقصان پہنچا کر ان کا منہ موڑ ڈالا۔ دشمنوں کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہونے والا حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی رعایا اور سگی اولاد پر بے حد شفیق و مہربان تھا، اتنا زیادہ کہ انہیں دوزخ کے آگ کے قریب بھی نہیں بٹکنے دیتا تھا۔ ایک بار اپنی چہیتی بیٹی آمنہ کو بلایا، وہ محض اس لیے باپ کے سامنے نہ آ سکی کہ اس وقت اس کے پاس مناسب ستر پوش کپڑے موجود نہ تھے، جو بعد میں اس کے خالہ نے اسے خرید کر فراہم کیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کسی طرح کا تحفہ یا ہدیہ قبول نہ کرتے تھے۔ ایک بار سیبوں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا، دیکھ کر بے حد تعریف کی، لیکن قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ساحل نے کہا کہ تحفہ قبول کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس پر جواب دیا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ تھا، مگر میرے لیے رشوت ہے۔ کم و بیش 2.5 سالہ اقتدار خلافت راشدہ خود خاندان بنو امیہ کے لیے درد سر بن گیا تھا اور ان کے عیش و عشرت وچیرہ دستیاں ماند پڑ چکی تھی۔ چنانچہ ایک غلام کو 7,000 کی رقم دے کر امیر المؤمنین کو زہر دے دیا گیا۔
معلوم ہونے پر غلام سے رقم لے کر بیت المال میں جمع کرا دی اور اسے آزاد کر کے حکم دیا یہاں سے فوراً نکل جاؤ کہ مابادا کوئی اسے قتل کر دے۔ 25 رجب 101 ہجری کو اس دار فانی سے کوچ کر کے شہادت کی منزل مراد حاصل کر لی اور ترکہ میں کل 17 دینار چھوڑائے۔ دوستو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔